بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ ماہ شعبان 255 ہجری کی 15 تاریخ تھی، روز جمعہ۔ صبح کے وقت پیغمبر اسلام کے آخری وارث اور سلسلہ امامت کے 12ویں امام کی ولادت ہوئی۔ والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام کہ جن کی عمر مبارک آپ کی ولادت کے وقت تقریباً 23 سال تھی، اور والدہ گرامی جناب نرجس خاتون ہیں۔ فرماتے جناب نرجس کے روم سے سامرہ پہنچنے کی تاریخ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ کہ امام علی نقی علیہ السلام کے خادم بشر بن سلیمان تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمہیں امام علیہ السلام نے بلایا۔ بشر جب خدمت اقدس میں آپ پہنچا تو آپ نے فرمایا، تم بردہ فروشی کا کام جانتے ہو، یعنی غلام بیچنا، لینا، فروخت کرنا۔ یہ ایک تھیلی ہے جس میں 220 اشرفی، اسے لے کر میرے خط کے ساتھ بغداد کی بازار میں جاؤ۔ وہاں کے قافلہ جو بردہ فروش کا نظر آئے گا اس کے قریب جانا۔ وہاں ایک خاتون ہوگی، اس شکل و صورت کی ہوگی، اور خریداری کے لیے تمام لوگ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی کی خریداری سے راضی نہ ہوگی، نہ وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے گی۔ تم یہ منظر دیکھتے رہنا، جب لوگ قیمتیں لگا کر عاجز ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، تو یہ کنیز اپنے آقا کو کہے گی، پریشان مت ہو، میرا مالک تمہیں آنے والا ملے گا اور تمہیں تھیلیاں، اشرفیاں یا وہ سکے و درہم و دینار دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب کنیز کو یہ خط دیا میں نے فوراً، تو اس کی زبان میں لکھا تھا، معاملہ خود بخود طے ہو گیا۔ جامع بشر بن سلیمان نے ایسے ہی کیا، حرف بحرف امام کی نصیحت میں، یہاں تک کہ معاملہ طے ہو گیا۔ 220 اشرفی میں اس خاتون کو حاصل کر امام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جناب نرجس خاتون کو ایک خواب آتا ہے جس کے اندر وہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جسم میں ان کے جسم سے ایک ٹکڑا الگ ہوتا ہے اور ان کی جھولی میں آتا ہے۔ تو وہ جب اپنا خواب سناتی ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اے نرجس خاتون، انشاءاللہ ذات پروردگار تیرے ہاں ایک بیٹا دے گا جو زمین و آسمان کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اس کے بعد جناب حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام بیان کہ دن امام حسن عسکری علیہ السلام آج کی شب کو میرے یہاں قیام کریں، پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کر۔ میں نے عرض کی، نرجس خاتون یہاں تو حمل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ فرمایا، پروردگار اپنی حجت کو اسی طرح دنیا میں بھیجتا ہے۔ جب مادر موسیٰ کے یہاں بھی آثار حمل نہیں تھے، بالآخر جناب موسیٰ دنیا میں آ گئے، فرعونیوں کو خبر بھی نہ ہوئی، تو امام کی خواہش کے مطابق گھر میں قیام کیا، تمام رات حالت عبادت میں گزارتی رہی، دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میری نماز شب میں بھی تمام ہو گئی، آثار حمل نہ نظر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جناب نرجس خواب سے بیدار ہو کر وضو کیا، نماز شب ادا کی، اور اس کے بعد درد ذہ، یعنی وہ حمل کا جو درد ہے، وضع حمل کا احساس ہو۔ میں نے دعائیں پڑھنا شروع کی۔ امام فرماتے ہیں، آواز دے کے سورہ نہ پڑھی، میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی، محسوس کیا جیسے رحم مادر میں فرزند بھی میرے ساتھ تلاوت کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے اور جناب نرجس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا اور سخت پریشان ہو گیا۔ اچانک امام نے آواز دی، آپ بالکل پریشان ہو، آپ جو پردہ اٹھائیں تو دیکھا کہ ایک چاند سا بچہ روح بقبلہ سجدہ ریز ہے، پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کلمہ شہادتین پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ تمام ائمہ کی امامت کی شہادت دینے کے بعد یہ فقرات زبان پر جاری کہ خدا میرے وعدے کو پورا فرما، میرے امر کی تکمیل فرما، میرے انتقام کو ثابت فرما، اور زمین کو میرے ذریعے عدل و انصاف سے معمور کر دے۔ دوسری روایت کی بنا پر فرماتے ولادت کے موقع بہت سے پرندے جمع ہو گئے، سب آپ کے ارد گرد پرواز کرنے لگے، گویا آپ پر قربان ہوتے۔ آپ اپنے داہنے شانے پر یہ لکھا ہوا تھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا نقش تھا۔ زبان مبارک پر یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ
وَنُرِيدَ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیکھا آپ نے فرمایا پھوپھی اماں، ہم اہل بیت کی نوش و نما عام انسانوں سے مختلف ہوتی، صاحبان منصب الہی کی نوش و نما ایک ماہ میں 1 سال کے برابر ہوتی۔ چنانچہ جناب حکیمہ نے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام سے تمام مصحف سبعیہ اور قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی۔ امام علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں، اس میں غائب ہے، منتظر ہے، انتقام لینے والا ہے، منتقم ہے، یہ سارے کے سارے۔ امام علیہ السلام جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو امام کے لیے غیبت صغرا شروع ہوئی، جو کہ 70 سال کا عرصہ بنتا ہے کم و بیش، تو اس کے اندر 4 نائبین خاص امام کی طرف سے معین تھے۔ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کا عرصہ اس 70 سال گزرنے کے بعد ابھی تک جاری ہے۔ اب خدا جانے تو کب تک ہے، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ امام علیہ السلام کا جلد تو۔ فرائض دور غیبت، ہمارے کیا فرائض ہیں؟ کیا ہم ایسے بیٹھے رہیں، امام کا انتظار کریں، یا امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنی چاہیے؟ علامہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے دور غیبت امام میں 8 طرح کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے، جو احساس غیبت امام اور انتظار امام کی حقیقت کے واضح کرنے کے بہترین وسائل ہیں۔ پہلا یہ فرماتے محزون اور رنجیدہ رہنا چاہیے۔ حقیقت امر یہ کہ انسان کو غیبت امام کی حقیقت اور اس سے پیدا ہونے والے نقصانات کا اندازہ ہونا چاہیے، کہ انسان یہ سمجھے کہ اپنے وقت کا امام نہیں ہے ہمارے سامنے، تو انسان غمزدہ رہے، پریشان رہے، ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ یہ سارا نظام کائنات کے اندر جو زمین پر فتنہ و فساد ہے، اس کی وجہ سے پریشان رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انتظار حکومت و سکون آل محمد، اس انتظار کو دور غیبت میں افضل اعمال قرار دیا ہے، کہ اس میں اس امر کا واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک دن آل محمد کا اقتدار ضرور قائم ہونے والا ہے۔ مومنین کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس دن کے انتظار کریں اور اس کے لیے زمینہ ہموار کرنے اور فضا کو سازگار بنانے کی کوشش کریں۔ تمام اقوام، تمام عالم، تمام زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا امام علیہ السلام آنے والا ہے، سب کے لیے وہ نجات ہوں گے اور منجی عالم بشریت ہوں گے۔ تیسرا فرماتے امام کے وجود مبارک کی حفاظت کے لیے بارگاہ خدا میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ دعا ہر مسئلے کا علاج انسان کے امکان سے باہر ہو۔ جب دور غیبت میں امام کی حفاظت کسی اعتبار سے ہمارے لیے اختیار میں نہیں ہے، ہم خود انہی کے رحم و کرم سے زندہ ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی امام کے لیے دعا کریں، اور وہ دعا جو ہم عموماً پڑھتے ہی رہتے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعا عام طور سے نماز قنوت میں یا نماز کے علاوہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ چوتھا فرماتے ہیں کہ امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا، صدقہ در حقیقت خواہش سلامتی کا عملی اظہار ہے، کہ انسان جس کی سلامتی کی واقعاً تمنا رکھتا ہے، اس کے حق میں صرف لفظی طور پر دعا نہ کرے بلکہ عملی طور پر بھی کرے۔ خواہشاً یہی ہے کہ انسان خرچ کرے اور یہ نیت کر کے کہ میں امام علیہ السلام کے بلاؤں سے دور کرنے کے لیے یہ صدقہ دے رہا ہوں۔ فرماتے امام عصر کی طرف سے حج کرنا یا دوسرے حج نیابت کے لیے بھیجنا دور قدیم سے شیعوں کے درمیان ایک مرسوم ہے، لوگ اپنے امام زمانہ کی طرف سے نیابتاً اعمال انجام دیا کرتے۔ امام عصر ان کے ان اعمال کی قدردانی بھی فرمایا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو محمد نامی ایک شخص کے حالات میں ذکر کیا کہ انہیں کسی شخص نے امام عصر کی طرف سے نیابتاً حج کے لیے پیسے دیے، تو انہوں نے اپنے فاسق فاجر شرابی فرزند کو حج کے نیابت امام کے لیے اپنے ساتھ لے لیا، جس کا یہ نتیجہ میدان عرفات میں ایک انتہائی نوجوان شخص کو دیکھا کہ جو یہ فرما رہے ہیں تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ لوگ تمہیں حج نیابت کے لیے رقم دیتے ہیں اور تم فاسق و فاجر افراد کو قسم دے دیتے ہو، قریب لے آتے ہو۔ اور اسی طرح چھٹا امام عصر کا اس میں گرامی آنے پر قیام کرنا، بالاخص
اگر آپ کا ذکر لفظ قائم سے کیا جائے تو اس میں حضرت کے قیام کا اشارہ پائے. آپ قیام کے لیے تصور کے ساتھ کھڑا ہو جانا محبت، عقیدت، غلامی کا بہترین ذریعہ ہے. فرماتے ہیں 7واں کہ دور غیبت میں حفاظت دین و ایمان کے لیے دعا کرتے رہنا. امام صادق نے زرارہ سے فرمایا کہ ہمارے قائم کی غیبت میں اس قدر شبہات پیدا کیے جائیں گے، اچھے خاصے لوگ مشکوک ہو جائیں گے، اور اس دور میں ہر شخص کا فرض ہے کہ سلامتی ایمان کی دعا کرے. اور یہ دعا عموماً امام صادق علیہ السلام نے جو نقل فرمائی ہے اپنے اصحاب کو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا ورد کرتے رہنا. 8واں فریضہ امام زمانہ سے مصائب، بلیات، پریشانیوں کے موقع پر استغاثہ کرنا، انہیں پکارنا، یہ کہ ان سے توسل کرنا اور فریاد رسی کرتے ہیں. امام صادق سے نقل ہے کہ پروردگار جب اہل زمین تک کوئی برکت نازل کرنا چاہتا ہے تو پیغمبر سے امام آخر تک سب کو وسیلہ قرار دیتا ہے، اور ان کی بارگاہوں سے گزرنے کے بعد برکت بندوں تک پہنچتی ہے. جب کسی عمل کو منزل قبولیت تک پہنچانا چاہتا ہے تو امام زمانہ سے رسول اکرم تک ہر ایک کے وسیلے سے گزار کر بارگاہ خدا تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر قبولیت کا شرف عنایت فرماتے ہیں. شیخ مفید کے خط میں تحریر فرمایا کہ تمہارے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور ہم تمہارے مصائب کی مکمل اطلاع رکھتے ہیں اور برابر تمہارے حالات کی نگرانی کرتے ہیں. علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے صاحبان حاجت کو چاہیے اپنی حاجت کسی کاغذ پر لکھ کر ائمہ تحرین کی قبور مبارک پر پیش کر دیں، یا کسی خاک میں رکھ کر دریا، نہر وغیرہ میں بھیج دیں. امام زمانہ اس حاجت کو پورا فرما دیں گے، جسے عریضہ کہا جاتا ہے. عموماً یہ 15 شعبان کو مومنین جو لکھتے ہیں. یہ بھی ایک نقل ہے، اور فرماتے ہیں کہ انسان کو امام سے رابطے میں رہنا چاہیے، کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ انسان کا تعلق امام سے مضبوط رہے.